السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ ناظرین کرام، پیارے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا دن 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر ہے، اور آنے والی رات 31 دسمبر کی لاسٹ رات ہوگی، لاسٹ نائٹ ہوگی۔ آج کے اس اہم دن میں آپ کو ایک میسیج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام سبھی بھائیوں کے نام ہے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، بدھسٹ ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، آپ کے نام میرا ایک پیغام ہے۔ 31 کی نائٹ میں کیا ہوگا، یہ سماج، سوسائٹی کو دیکھ کر ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے۔ 31 کی رات میں ہمارے ہاں عموماً شراب و کباب کی مجلسیں اور محفلیں لگتی ہیں، ناچ اور گانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مارکیٹوں میں بڑی بڑی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، جہاں پر بہن اور بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بیٹی کہاں ہے، بیوی کس کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کون ہے، میری بیٹی کس کے پاس ہے، اس کا تمیز، اس کا فرق انسان نہیں کرتا۔ شراب میں دھت ہوتا ہے، ڈانس کرتا ہے، گانے گاتا ہے، رقص و سما کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، کیا ہمارا ضمیر اتنا مر چکا؟ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہم ایک ہی مجلس میں اپنی بیٹی کو کسی غیر کے ہاتھ میں دیکھیں، اپنی بیوی کو کسی دوست کے ہاتھ میں دیکھیں، اور ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ ہم 2020 کو یعنی 2020 کو ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا کا سال رہا، یہ جانتے ہیں کہ اس میں بڑا نقصان ہوا، تجارت ختم ہو گئی، بزنس مٹ گئے، نوکریاں چھوٹ گئیں، حالات خراب ہیں۔ آخر یہ سب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ آپ ناچتے ہو، گاتے ہو، ڈانس کرتے ہو، شراب پیتے ہو، زناکاری میں مبتلا ہو، اپنے نامہ اعمال کی جانب ذرا سا نگاہ تو اٹھاؤ۔ یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے بن کر کے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ محترم بھائیوں، ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے،
اللہ عذاب نہیں دے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم مومن بن کے رہیں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے رہیں۔ آخر ہم اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایک مومن ہیں، ایک مومن اپنے رب پر ایمان کیوں نہیں رکھتا، اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کا اندازہ کیوں نہیں کرتا کہ آخر ہم سب کو ایک دن اللہ کے یہاں پلٹ کر کے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی جانب پلٹ کر کے جاؤ گے، اور ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں تو اللہ کے یہاں ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ بھلائی کر کے جاؤ گے اس کا بھی اجر پاؤ گے، برائی کر کے جاؤ گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤ گے۔ اللہ کے ہاں ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ ایک مومن کو کیا چاہیے؟ آج 21ویں سال کا لاسٹ دن ہے، اس آخری دن میں ہم سب کو کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس سال 2020 میں جیسے وہ یہ محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی تجارت میں یا اپنی دکان میں کیا خسارہ کمایا، کیا خسارہ اٹھایا، کتنا نفع پایا۔ ایک بزنس مین، ایک تجارت والا آدمی یہ محاسبہ کرتا ہے۔ اگر اس کے تجارت میں گھاٹا اور نقصان ہے تو اس کی وجہ تلاش کرتا ہے، اگر فائدہ ہے تو اور کیسے فائدے کو بڑھائے اس کے اسباب تیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نے اس سال میں 2020 میں اس نے کتنا نیکیاں کیں، کتنا بدیاں کیں، کتنا گناہ کا کام کیا، کتنا نیک کام کیا، کتنے نفلی روزے رکھے، کتنے اس نے نفلی نمازیں پڑھیں۔ اگر اس نے یہ دیکھا کہ میں نے عرفہ کا روزہ رکھا ہے، میں نے محرم کے روزے رکھے ہیں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اور آگے بڑھے، وہ اور آگے بڑھے، اور وہ کیا نام ہے، ایام بیض کا روزہ رکھے۔ ایام بیض کا روزہ رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہفتے میں جمعرات اور سوموار یعنی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہم اور آپ جب اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے سارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہمیں حیرت ہوگی۔ آج کی رات میں یا اس سے پہلے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہم کیے ہوں گے یا کریں گے، یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ کے ہاں کل یہ نام اعمال سب کے سب پیش کر دیے جائیں گے۔ وہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اگر نیکیاں ہیں تو بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں ہیں تو بھی لکھی جاتی ہیں، اور کل یہی دفتر اٹھا کے یہ ملائکہ، یہ فرشتے اللہ کے ہاں دیں گے اور وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ اور جب ہم اور آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پائیں گے تو وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو یقین رکھو کہ ہم اور آپ اس دن کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب نے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ کیے ہوگے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان تمام چیزوں کو حاضر پاؤ گے، ذرا بھی اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ ان چیزوں کو غنیمت جانیں، اور ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو ایک مومن کی طرح، ایک اچھے انسان کی طرح، ایک بھلے آدمی کی طرح استعمال کریں۔ اور یاد رکھو کہ یہ رات و دن، اس کا آنا جانا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ان نشانیوں کی قدر کریں۔
اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور آج کی رات یا اس سے پہلے یا آج کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وہ منظر اپنے سامنے رکھیں کہ جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس دن ہماری حالت کیا ہوگی، اس دن ہماری حالت کیا ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں نیک کر کے جائیں گے، بھلائیاں کر کے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم 31 کی نائٹ میں اگر اپنے آپ کو ہم نے شراب و کباب میں مبتلا کیا ہوگا، اس سے پہلے یا اس کے بعد ہم نے گناہ کے کام کیے ہوں گے، تو یاد رکھو ایک مجرم کی طرح ہم جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم ایک مومن کی طرح جائیں، خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر دیں، اور اللہ کے یہاں یہ کہنے کا موقع ہم نہ پائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک منظر اور کھینچا ہے، اور اس منظر کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ کل آدمی یہ کہے گا، جب آدمی کی ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو آدمی یہ کہتا ہے قال رب ارجعونی، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے۔ جب موت آنے لگتی ہے تو انسان، ایک مجرم آدمی، اپنے رب سے یہ توقع کرتا ہے، التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے، کہتا ہے قرآن مجید حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب کسی کی موت ان میں سے آنے لگتی ہے تو مجرم آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا میں واپس کر دے۔ کیوں واپس کر دے؟ کیوں واپس کر دے؟ کیوں وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا؟ کہتا ہے تاکہ میں جا کر کے کچھ نیک عمل کر لوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مومن بھائیوں، آپ کہاں ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ لعلی اعمل صالحا، اس دن آدمی یہ اچھا کرے گا، یہ آدمی اللہ رب العالمین سے مانگ کرے گا کہ اللہ تو مجھے واپس کر دے تاکہ میں جا کر کے کچھ کام کر لوں، فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے پورا کر لوں۔ اللہ کا تبارک تعالیٰ کہیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم دنیا میں دوبارہ واپس جاؤ، موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہ جا کر کے بھی ایسے ہی رہے گا، اس کو موقع دے بھی دیا جائے تو کلا، یہ ہرگز نیک عمل نہیں کرے گا، نہ تم ہرگز واپس جا سکتے ہو، نہ تم ہرگز نیک عمل کرو گے۔ کیا کہے گا اللہ؟ کہے گا اللہ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بس یہ ایک تو فرضی کلام ہے جس کو وہ کہتا ہے، یہ کچھ کرے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کی رسوائی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو نیک عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور ہر قسم کے خرافات، ہر قسم کی پریشانی، شراب و کباب اور ہر قسم کے محارم سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ وجزاکم اللہ خیراً وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔